آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر جلوہ افروز ہو رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسری پہ رکھا تو آمین، تیسری پہ رکھا تب بھی آمین۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اس سے پہلے بھی آپ منبر شریف پر جلوہ افروز ہوتے تھے، مگر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہا ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے اے اللہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر پائے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ بے شک جی، مطلب وہ ہلاک ہو جائے۔ جی تو میں نے اس پر آمین کہا، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، توجہ ہے میری طرف، جی جی جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا مولا جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، جی وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں نے آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ جی پیارو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اب اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرے، اس کی ناک خاک آلود ہو، حضرت جبریل کی دعا اور رسول اللہ کی آمین۔ اور دوسرا جملہ والدین، اور تیسرا سرکار کا نام نامی اس میں گرامی۔ اب میں قرآن و حدیث سے چند جملے ایسے اٹھاؤں گا اور آپ تک پہنچوں گا، پھر آپ ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا۔ ہم لوگ پھول بہت جلدی جاتے ہیں، اگر ذرا کسی نے تعریف کر دی تو بس اب وہ پچھلا سب بھول گیا اور وہ پھول گیا۔ کسی میں تکبر کی بو بھی آنے لگتی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرے پیارے اپنے اوپر، یہاں سے جا کر کے شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھنا اور پھر سوچنا کہ یار اپنے چہرے کو دیکھنا، اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت انسان بنایا، جو اشرف المخلوقات، اس نے آپ سے کچھ لیا تو نہیں، اس نے ہمیں اچھی بری چیز سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمایا، اس نے ذائقہ لینے کے لیے زبان عطا فرمایا۔ راجستھان میں ایک شخص اتنا پیسے والا
تکبر کی بولی بولتا تھا، اللہ نے اس کی زبان سے جو ذائقہ تھا وہ ہٹا لیا۔ اب جیسے ہتھیلی پر اگر نمک رکھو تو پتہ چلے گا نہیں، مرچ رکھو تو، اور اگر زبان پر رکھو تو، اس زبان کا یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کا جواب کوئی لا سکتا؟ اللہ کی شان دیکھے، میرا مولا کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں سانسیں بھی عطا فرمائی۔ بہت بڑا پہلوان، بڑی کشتی لڑنے والا، کئی لوگوں سے اکیلا نمٹنے والا، مگر آج اس کی سانس اندر رہ گئی، باہر نہیں آئی، اعلان ہو گیا نماز جنازہ کا، مر گئے۔ اور اگر باہر چلی گئی، اندر نہیں آئی، تب بھی گئے۔ بہت بڑے مولانا، بہت بڑے مقرر، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے مالدار، بہت بڑے پیر، اگر سانس رک گئی تو ختم۔ یہ ہاتھ اب ہاتھ نہیں، آنکھیں آنکھ نہیں، پاؤں پاؤں نہیں۔ ایک منٹ میں اللہ کی ذرا نعمتیں دیکھو، ہر سانس پہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی 10 روپے دے دیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں، ہار ڈال جائیں شکریہ ادا، رومال دے جائیں شکریہ۔ میرے رب نے کتنی کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، کیسے شکریہ ادا کرتے ہو؟ رات کو کان میں ایئر فون لگا کے ٹھمکے ناچ دیکھ دیکھ کے سو جاتے ہو اور میرے مولا کو بھول جاتے ہو، اسی کا نام شکریہ۔ اگر میرے ٹیلے میں گئے تو نوجوان ادھر کو بھاگتے ہیں جدھر ماں بہنیں ہوتی ہیں، ان آنکھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں کہ یہی ہے شکریہ۔ ایک ایک چیز اٹھاؤ، صبح سے گھر سے نکلا 50 مرتبہ کم از کم جھوٹ بول لیا، اس میں کچھ مولانا بھی گرفتار ہے۔ یہ موبائل جو ہے اس میں مولانا کو بھی پھانس لیا۔ جلسے والوں نے کہا کہاں ہو حضرت؟ ہے رامپور میں، تو بتا رہے اجیت پور میں۔ یہ سچ ہے؟ یہ بھی تو جھوٹ ہوگا۔ اللہ اللہ، ہنسی مذاق میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، دامن پکڑ لیا بچے نے، ابو کہاں جا رہے؟ بولے بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ یہ سچ ہے؟ جھوٹ ہے؟ اللہ اللہ، اگر بچہ نہیں چپ رہا تو ماں گود میں ہلاتے ہلاتے کہہ رہی چپ جا، دیکھ کتا آگے تجھے کاٹ لے گا۔ یہ سچ ہے؟ 50 مرتبہ معمولی انسان جھوٹ بول لیتا ہے۔ او اللہ کے بندے، ذرا قرآن میں دیکھ، قرآن اٹھا کر کے دیکھ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، سبحان اللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب صبح سے شام تک اگر جس بندے پر اللہ کی 50 مرتبہ لعنتیں پڑ جائے، بولو اس کا کیا بنے گا؟ کامیاب ہو سکتا ہے؟ شیطان بھلے ہی کتنا تھپورے شام کو، یار تو 10-20 کو بے وقوف بنائی ہے، تو ہی نیتا بنے گا، تو ہی کامیاب ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہے جس پر 50 مرتبہ
سکتا نہیں ہو سکتا. جی اور کبھی کبھی جھوٹ کا سیزن آتا ہے. ابھی جو چل رہا نا الیکشن یہ پردھانی کا، تو باز نٹھلا جو نہ مسجد میں جا کے جھانکتا نہ مدرسے کی خیر خواہی میں، پردھان کی بیٹھک جا کے پکڑ لے گا، چسکی مارتا رہے گا، چائے پیتے پیتے کلیجہ جلا لے گا اور کہتا پردھان جی اتنے ووٹوں سے جیتے ہوئے ہو، لکھ کے دے دوں گا تم. خالی خیالی پلاؤ کھلاتا، خیالی پلاؤ. جی حقیقت. خالی آنکھ ہے امام وہ، ان کو پردھان جی کو ہرے باغ دکھا رہا، ہرے سبز باغ دکھا رہا، اور بھروسہ اس کا بھی نہیں ہے کہ یہ ووٹ دے یا نہ دے. بھروسہ اس کا بھی نہیں. پہلے کے لوگ ان بزرگوں سے پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو، اگر کسی کا چھپر چچیا رہا، کسی کی چھت ٹپک رہی ہے، کسی کی کھپڑیل ٹوٹی پڑی ہے، تو ان کے 2 مکان ہیں، یہ اس کے گھر جاتے تھے، او فلانے تیرے بچے بارش میں بھیگتے ہیں، میرا گھر فلاں جگہ خالی پڑا، جا رہتا رہے، جا اپنے بیوی بچوں کو جا کے اس میں رہ لے. بولو کتنے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا؟ اور آج سگا بھائی کا خون کا پیاسا ہو گیا. اتنی سی دیوار کے پیچھے مارے گا اور مر جائے گا. اور اگر کسی کا چپر چچیاتا ہوگا تو اسے پیسے یہ آنکڑا لگا کر کے دے گا کہ یہ دے تو پائے گا نہیں، مکان اس کا میں ہی لوں گا.